سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں فخر رسولاں مالک ہفت آسماں نازش ہر دو جہاں سرکار اینواں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس پروردگار کے پیارے کشتی ملت کے کھیون ہارے نور کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے راج دلارے سیدہ آمنہ کے مہپارے حضور احمد مجتبہ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سادات کرام و حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید سے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں شہید ہونے والے شہدائے کرام کو حیات جاویدانی عطا کی جاتی ہے، اس کا بیان فرمایا ہے اور شہدائے کرام کی مقدس شان بیان فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے شہدائے کرام کی عظمت اور شان کے کچھ حالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بالخصوص سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور آپ کے دونوں شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہادت کے کچھ واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان کو غلطی سے بچائے اور مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات سننے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہید اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت عظیم الشان مقام عطا فرماتا ہے۔ چونکہ شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام بڑی تکلیفوں اور بڑی مصیبتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ جس عمل میں تکلیف زیادہ اس عمل میں ثواب بھی زیادہ، جس عمل کے کرنے میں مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں اس عمل کے درجات بھی بہت بلند ہوتے ہیں، اور جتنے عمل ہیں اس سے بڑھ کر تکلیف شہادت کے موقع پر بندہ مومن کو پہنچتی ہے۔ میدان کارزار میں کھڑا رہنا، تیروں کو اپنے سینے پر لینا، کہیں بازو کٹ رہے ہیں، کہیں آنکھیں پھوٹ رہی ہیں، کہیں سر زخمی ہوتا ہے،
پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے اور خون کا آخری قطرہ انسان کا بہہ جاتا ہے. تو بے شمار تکلیفوں کا سامنا شہید کو ہوتا ہے. تو جتنی تکلیفیں زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب بھی زیادہ رکھا. حدیث پاک میں آیا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. شہادت کی کئی ایک قسمیں ہیں، بہت سے درجات ہیں، اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ بندہ اسلام کو بچانے کے خاطر، اسلام کی بلندی کے لیے جو شہادت اختیار کرتا ہے اس شہادت کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کا اعلان کرتا ہے، ان کی حیات کا اعلان کرتا ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین ان الذین یقتلون فی سبیل اللہ. مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. گمان کرنے پر بھی پابندی ہے، گمان کرنا بھی گناہ. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی سوچنے پر پابندی لگی ہو. کوئی عمل ایسا نہیں، سوچنے پر کوئی پابندی نہیں. انسان سوچے کہ صبح کو میں شراب پیوں گا، ابھی گناہ نہیں. ہاں پی لے گا تب وہ گنہگار ہوگا. انسان سوچے کہ میں یہ گناہ کروں گا، جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے اس کو عذاب نہیں ہے. سوچنے پر کوئی پابندی نہیں. لیکن شہید کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے سوچنے پر بھی پابندی لگائی. اللہ نے سوچنے سے بھی پابندی لگائی اور ارشاد فرمایا کہ جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. قبر میں اللہ ان کو رزق دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی جگہ پر شہداء کی قبریں کھل جاتی ہیں تو ان کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے. تو دنیا میں شہداء کرام تو بہت ہوئے، بڑی بڑی شہادتیں دنیا میں پیش آئی، بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا. لیکن کربلا کی شہادت جس طرح سے انوکھی نظر آتی ہے، کربلا کا ہر معاملہ تمام معاملات سے انوکھا نظر آتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا پیارا نواسا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسین کو اپنا بیٹا کہا، ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. میرا جسم حسین کا جسم ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کی ذات میری ذات ہے. اور معاملہ کیا ہے؟ کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے. امام علی مقام کے سامنے رسول اللہ کا پیارا دین ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام ہے. یزید کی اگر آپ بیعت کر لیتے تو آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آتا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا. اسلام اجازت دیتا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو انسان کلمہ کفر بھی بول دے. کافر اگر کسی کو مجبور کرے کہ تو کفریہ کلمہ بول
اور نہیں بولے گا تو تجھے مار ڈالوں گا. تو اسلام نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ جو کہتا ہے وہ کہہ لیں اور جان کو بچائیں. جان بچانا فرض ہے. امام حسین کے لیے جان بچانے کا راستہ موجود تھا. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آتا. لیکن جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اتنا بڑا فرض بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے سوچا کہ میں نبی کا فرزند ہوں, اگر میں نے جان بچا دی تو پھر قیامت تک امت مصطفیٰ کا کیا ہوگا. مجھے تو دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کرنا ہے, مجھے تو دنیا کے سامنے اپنی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں پر اگر کوئی ظلم ہو تو کربلا کی داستان کو دیکھ کر اسے صبر حاصل ہو جائے. اور اس کے لیے امام حسین نے اپنا پیارا شہر مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا, ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. جو مدینہ جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب مدینہ سے نکلنے کی باری ہوتی ہے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ آتے ہوں. وہ شہر ہی ایسا ہے جہاں کا ایک ایک لمحہ خدا کی رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے. تو عام مسلمان کے لیے بھی مدینہ چھوڑنا بڑے امتحان کا موقع ہوتا ہے. اور یہ تو نبی کا نواسا ہے جن کا بچپن مدینہ میں گزرا, جن کی جوانی مدینہ میں گزری, جن کا سب کچھ مدینہ میں تھا. لیکن حسین کو وطن سے زیادہ اسلام پیارا تھا, وطن سے زیادہ قرآن پیارا تھا. نانا جان کو الوداع کہہ دیا, پیاری ماں کو الوداع کہہ دیا. اے ماں, اے آقا, تمہارے دین کو بچانے کے لیے حسین مدینہ کو چھوڑ رہا ہے. اور پھر جب مکہ سے بھی بار بار کوفہ سے مطالبے ہونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے امام مسلم کو اپنا نائب بنایا, اس لیے کہ صحابہ کرام کا اصرار تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. ایک طرف آپ کا فرض آپ کو بلا رہا تھا اور ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو روکنا چاہتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے روکا, عبداللہ ابن عباس نے روکا, ابو واقد لیثی نے روکا, عبد الرحمن ابن ابو بکر نے روکا, حضرت ابو سعید خدری, یہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو آپ کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے تھے امام کوفہ نہ جائیں. تو امام حسین کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا کہ پہلے کسی کو بھیجا جائے, وہ وہاں جا کر خبر دے تو صحابہ کرام کی بھی تسلی ہو جائے اور جانے میں پھر کوئی مذائقہ نہ رہے. اور اپنا نائب بنانے کے لیے امام حسین کی جس پر نظر پڑتی ہے وہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام تھے. یہ بھی مولا علی کے بھائی کے بیٹے تھے, امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت مسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی کے بیٹے عقیل حضرت مولا علی کے بھائی تھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل سے فرمایا, بھائی تم جاؤ کوفہ میں جاؤ, وہاں کے حالات دیکھو اور تم وہاں سے مجھے خط لکھو, ماحول اچھا ہے تو میں آ جاؤں گا, ورنہ رکنے کے لیے مجھے ایک بہانہ مل جائے گا. امام مسلم تیار ہو جاتے, آقا حسین میں آپ کی نیابت کے لیے تیار ہوں. چلنے لگے تو دو چھوٹے چھوٹے ان کے بیٹے, ایک کا نام محمد تھا جن کی عمر 8 برس کی تھی, اور ایک کا نام ابراہیم تھا جن کی عمر 7 برس کی تھی, اپنے والد کے ساتھ ہو گئے. اس زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا, گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, کئی میل تک پانی نہیں ملتا تھا, کوئی سایہ نہیں ملتا تھا. لیکن دونوں شہزادے باپ کے اتنے پیارے تھے کہ باپ کے بغیر ایک
لمحہ نہیں رہ سکتے تھے۔ امام عالی مقام نے فرمایا بھائی یہ تمہارے بغیر یہاں نہیں رہ سکیں گے، انہیں اپنے ساتھ لے چلو۔ امام مسلم نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لے لیا اور منزلیں طے کرتے ہوئے جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ کا سب سے بڑا جو سردار تھا جس کا نام مختار بن عبیدہ ثقفی تھا، اس کے یہاں اپنے قیام فرمایا۔ کوفے والوں کو پتا چلا کہ امام مسلم نے ہمارے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، ہمارے حالات کو دیکھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا ہے۔ تو لوگ آنے لگے مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر پر، اور پہلے دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور چند دنوں میں 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہر وقت ہم آپ کی جانثاری کریں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کر دیں۔ امام مسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے عاشقان اہل بیت ہیں، ان کے دلوں میں حق کی پاسداری کا جذبہ ہے، یزید کے خلاف، یزید کے گناہوں کے خلاف، یزید کے ظلم کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت ہے، یہ ایک سچے قائد کو چاہتے ہیں، اور ان کے سینے تو اہل بیت کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ایک خط لکھ دیا امام حسین کے پاس کہ اے امام عالی مقام، یہاں کے لوگ بڑے محب اہل بیت ہے، آپ فوراً کوفہ میں آ جائیے تاکہ ان لوگوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے۔ ادھر امام مسلم نے خط لکھا، ادھر کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کوفہ والے یزید کے خلاف ہیں، امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس سے یزید ناراض ہوگا، اس کے علاوہ آگے کوئی کارروائی نہیں۔ کوفہ میں یزید کے کچھ جاسوس بھی رہتے تھے، انہوں نے یزید کو خبر پہنچا دی کہ اے یزید، کوفہ میں تیرے خلاف ایک محاذ قائم ہو رہا ہے، 40,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کر لی ہے، اور پورا کوفہ امام مسلم کے ہاتھ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری سلطنت بچ جائے تو یہاں کا کوئی انتظام کر۔ یہاں کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ بڑا نرم ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ یزید کو جب یہ رپورٹ پہنچی تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اس کے درباریوں میں کچھ یہودی بھی تھے، سرجون نام کا ایک یہودی تھا جو بظاہر مسلمان کا لبادہ اوڑے تھا، اس نے مشورہ دیا اے یزید، اس معاملے کو اگر تو درست کرنا چاہتا ہے تو کوفہ کے لیے کوئی سخت آدمی کو مقرر کر دے، یہ نرم آدمی کا کام نہیں ہے۔ کہا ایسا آدمی کون ہے؟ کہا تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، اس سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، وہی کوفہ کے حالات کو درست کر سکتا ہے۔ اس کو تو نے بصرہ کا گورنر بنایا ہے، اس کے پاس فرمان بھیج دے اور اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دے۔ یزید نے خط لکھ دیا، خط کا مضمون کیا تھا؟ اے ابن زیاد، آج سے میں تجھے کوفہ کا گورنر بھی بناتا ہوں، تو بصرہ کا گورنر بھی ہے اور ساتھ میں کوفہ کا گورنر بھی بناتا ہوں۔ وہاں امام مسلم کی ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، میں تجھے مکمل اختیار دیتا ہوں، جو کرنا چاہے وہ کر، ان کی گردنیں اڑا دے، لیکن میرے خلاف جو محاذ ہو رہا ہے اس کو ختم کر دے۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ خط پا کر اپنے چند لوگوں کو ساتھ لے کر کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت کوفہ میں داخل ہونا آسان کام نہیں ہے، 40,000 لوگ امام حسین کے نام پر ٹٹ مرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور ایسے عالم میں کوفہ میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس نے ایک چال چلی، وہ چال کیا تھی؟ کوفہ سے پہلے ایک گاؤں ہے قادسیہ، وہاں پر اس نے اپنی فوج کو روک دیا
اور لمبا چکر کاٹ کر اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جو راستہ مکہ سے کوفہ کی طرف آتا ہے، اور اس نے وہ لباس پہنا جو مکہ اور مدینہ والے پہنتے ہیں، حجازی لباس جس کو کہتے ہیں۔ امام حسین کے جیسا اس نے امامہ باندھا اور چہرے پر نقاب ڈال دی، اور عشاء اور مغرب کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا، نقاب پوش، امامہ باندھا ہوا، امام حسین کے جیسا جبہ، ایسا حلیہ اس نے بنایا تھا، اور آیا بھی تھا ایسے راستے سے کہ جہاں سے مکہ اور مدینہ کے لوگ کوفہ میں آتے ہیں۔ کوفے والوں کو یقین ہو گیا کہ امام حسین تشریف لے آئے۔ ایک آدمی نے اعلان کر دیا، اے کوفہ والو، ہم جس کا انتظار کر رہے تھے، نبی کا شہزادہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کوفہ میں تشریف لا چکے۔ وہ ایسے جوشیلے لوگ تھے، تھوڑی دیر میں ان کو جوش بھی آ جاتا تھا اور تھوڑی دیر میں جوش ٹھنڈا بھی ہو جاتا تھا۔ جوش میں آ گئے اور سارا کوفہ باہر نکل گیا، اور ابن زیاد کو امام حسین کے نعرے لگا کر وہ کوفہ میں لے آئے۔ ابن زیاد نے منہ چھپایا ہوا تھا، اندازہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے دل میں حسین کی کیسی محبت ہے۔ سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین تشریف لے آئے، اور اس کو نعرے لگاتے ہوئے یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے کوفہ میں لے آئے۔ لیکن ابن زیاد امام مسلم کے پاس جانے کے بجائے جب گورنمنٹ ہاؤس کے اندر جانے لگا، تب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ یہ تو ابن زیاد ہے، اور وہ کوفہ کے گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، افسوس کرنے لگے کہ ہم ابن زیاد کو امام حسین سمجھ کر کوفہ میں لے آئے۔ ابن زیاد نے رات ہی کو بڑے بڑے کوفہ کے جو سردار تھے ان کو بلایا، بڑے بڑے جو سردار تھے سب کو بلا کر کہنے لگا، اے کوفہ والو، یزید نے آج سے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے، اور میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا جو یزید کے خلاف معاذ بناتے، اور سب سے قسم لی اور سب کو گورنمنٹ ہاؤس میں بند کر دیا۔ اب صبح ہوتے ہی اس نے اعلان کیا کہ امام مسلم کی تلاش کی جائے، لیکن امام مسلم کا اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ امام مسلم علیہ السلام اس وقت ہانی بن عروہ نام کے ایک سردار کے مکان پر جلوہ افروز تھے۔ اس نے اپنی چال کے ذریعے، جاسوسوں کے ذریعے امام مسلم کا پتہ چلایا کہ امام مسلم علیہ السلام ہانی بن عروہ کے مکان پر موجود ہے۔ اس نے ہانی بن عروہ کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ اے ہانی، میں نے سنا ہے کہ تم نے یزید کے خلاف محاذ بنانے والے امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ میرے پاس امام مسلم نہیں ہے، لیکن اس کے جو جاسوس تھے، جاسوسی کر رہے تھے، اس کو سامنے اس نے کھڑا کر دیا۔ اب امام حضرت ہانی کو کہنا پڑا کہ ہاں امام مسلم میرے گھر پر ہے، اب مجھے تو اجازت دے کہ میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں۔ لیکن ابن زیاد کہنے لگا کہ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اور انہیں سخت مارا، زخمی کر دیا۔ ان کے قتل کی، ان کی شہید ہونے کی افواہ پورے کوفہ میں پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ امام مسلم کو پتا چلا، امام مسلم باہر نکلے اور اپنے حامیوں کو پکارا۔ آپ کی ایک آواز پر 40,000 لوگ تلواریں لے کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے گورنمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابن زیاد کے پاس کوئی اتنی بڑی فوج بھی نہیں تھی، اگر آپ ایک اشارہ کر دیتے تو یہ 40,000 کی فوج ابن زیاد کو تباہ و برباد کر دیتی، اور پھر یہی لشکر آگے بڑھ کر یزید کا تختہ بھی الٹ دیتا۔ لیکن ہونا وہی تھا جو تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔